ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب اور فیس بک کے دنیا کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے سے آن لائن نہیں آیا ہوا تھا کیونکہ تھوڑی سا بیمار بھی تھا اور اور بھی تھوڑے سے پرابلم تھے، تو اسی لیے حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن شروع کرتے ہیں آج غنی خان بابا کے اس شعر سے: گناہگار یم حمد رب حمد دلدار یم۔ غنی بابا کہتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، اور گناہگار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہوں، باقی لوگوں کا بھی ہوں۔ تو پاکستان کے سیاست میں دلچسپ لطیفے شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں ایک بڑا لطیفہ جو سٹارٹ کرتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب شروع کرتا ہے۔ پہلے تو معلوم نہیں ہے اس کو عالم کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اپنے عزت اور اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے تھوڑا اس کو عزت دینا چاہیے، کیونکہ اس کی داڑھی سفید ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سیاست میں، اور اگر پاکستان میں رہتے ہو تو ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کیا کریں کہ پاکستان میں میڈیا کے ساتھ پنگا نہ لے، ورنہ وہ کیچڑ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھائیں گے کہ وہ کیچڑ پھر صاف ہونے کو نہیں ہوتے۔ اگر پاکستان میں رہتے تو اس کی عدالت کو کچھ بھی نہ کہنا، کیونکہ پاکستان کا عدالت بھی ایک عقیدت والی گائے ہے، اور اگر آپ اس گائے کو ٹچ کرو گے تو آپ گناہگار ہوں گے، آپ کے اوپر توہین عدالت ہوگا، توہین کیا کیا ہوگا۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست سے لڑو گے تو آپ کی ماں اور باپ، بہن، بھائی سب سے برے اور بدترین لوگ ہوں گے۔ اگر آپ پاکستان کے فوج کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو میں جو چھوٹے لیول پہ جو میرے اور آپ کی طرح صرف اپنے رزق کے لیے جو نکلے ہوئے اس کا نہیں بات کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے ہیں، جو 4-5 جرنیل ہوتے ہیں، جو 10 سے 15 جرنیل ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ آپ نے اس مقدس گائے کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اگر عدالت کے پیچھے بات کرو گے تو عدالت نہیں چھوڑتا ہے، اگر سیاست کے اوپر بات کرتے ہو تو سیاست دان نہیں چھوڑتے، اگر آرمی کے اوپر بات کرتے ہو تو آرمی نہیں چھوڑتا ہے، اور اگر میڈیا کے اوپر معافی چاہتا ہوں، اگر میڈیا کے اوپر بات کرتے ہو تو پھر میڈیا نہیں چھوڑتا ہے۔ علماء نے اپنا جو ہے ایک اور شیوا بنایا ہوا ہے کہ اگر علماء کے پیچھے بات کرو گے تو پھر علماء پہ ایک فتویٰ ڈائریکٹلی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آپ کافر ہو، آپ تو سرے سے مسلمان ہو ہی نہیں۔ تو اگر ایک عام آدمی کدھر جائے گا؟ سیاست کا ایک اپنا کنبہ ہے، وہ ایک دوسرے کو بچاتا ہے۔ صحافت کا ایک اپنا کنبہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو بچاتا ہے۔
عدالت کا ایک اپنا کنبہ ایک دوسرے کو بچاتا ہے، عدلیہ کا یعنی اور سوری فوج کا ایک اپنا کنبہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہوا ہے کہ ایک جج نے دوسرے جج کے اوپر کبھی کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے، کوئی کیس کیا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوا ہے کہ ایک آرمی نے دوسرے آرمی کے اوپر کبھی جو ہے نا کوئی فیصلہ سنایا ہوا ہے؟ اور اگر سنایا ہے تو کدھر ہے وہ لوگ؟ ایک عجیب قسم کی سیاست پاکستان میں شروع ہوئی ہے۔ عام لوگ بھوک سے، افلاس سے، سیلابوں سے، دوسرے آفتوں سے لوگ مر رہے ہیں، اور آرمی اپنے مگن میں ہے، سیاستدان اپنے مگن میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ لوگ جو چور اور غدار تھے، آج وہی لوگ پھر ہم پہ مسلط ہے، اور معلوم نہیں کب تک مسلط رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں تو معلوم نہیں کتنے عالموں کا امام ہوں، تو مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ عالموں کا امام ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ابھی ابھی اس نے اور اس کے جو یہ چیلے ہیں، اس نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو بغیر کوئی تصدیق کے ایک اچھے مسلمان کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ بات کی جنرل کونسل میں، تو خواہ مخواہ اس کے اوپر کہتا ہے کہ یہ یہودی ہے۔ تو اگر آپ یہی سرٹیفکیٹ باندھو گے اور یہ بانٹ کے جو ہے نا کسی کو بولو گے بھائی تم جنتی ہو، کسی کو بولو گے تم جو ہے نا دوزخی ہو، کسی کو بولو گے کہ بھائی تم یہودی ہو، تم کافر ہو، تو پھر تو پاکستان میں شاید یعنی ابھی تقریباً 99% لوگ آپ لوگوں کے خلاف ہیں، جتنی یہ 13 پارٹیاں ہیں تو 13 پارٹیوں کے خلاف ہے۔ تو کیا یہ 99% لوگ پھر پاکستان میں جو ہے نا سب کافر ہو گئے، سب جہنمی ہیں، اور صرف آپ اور آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے زیبرا ہے، صرف پھر یہی مسلمان اور یہی جنتی ہو گئے؟ یار مولانا طارق جمیل صاحب سے کچھ سیکھو، کیونکہ کتنے سال ہو گئے کہ وہ دعوتی تبلیغ کر رہا ہے، کبھی سیاست میں قدم رکھا ہوا ہے؟ کبھی آپ کے قومی اسمبلی کے لیے یا جو آپ کے پروونس اسمبلی کے لیے کبھی اس نے درخواست کی ہوئی ہے کہ مجھے جو ہے نا ممبر بناؤ؟ مولانا صاحب لوگوں کو اللہ کا صرف ایک روپ نہیں دکھاؤ کہ وہ قہار ہے اور جبار ہے، لوگوں کو اللہ تعالی کا جو دوسرا ایک بہت ہی کلیئر میسج اللہ نے کہا دیا ہوا ہے کہ اللہ پاک ارحم الراحمین ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ تو آپ لوگوں کو وہ راستہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟
ایک ماں کبھی اپنے بچے کو پنشمنٹ دیتی ہے؟ یعنی بہت 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 مجبور ہو کے ایک ماں ایک بچے کو پنشمنٹ دیتی ہے. ادروائز 99% مائیں اپنے بچوں کو پنشمنٹ نہیں، اس کو عقل سے نصیحت سے سمجھاتی ہے. تو پھر میرا مولا، میرا مالک، میرا خالق اور میرا رازق، وہ تو 70 ماؤں سے ہم لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، کبھی اس نبی کریم نے بتایا ہوا ہے کہ یہ آدمی کافر ہے، یہ آدمی مرتد ہے، یہ آدمی منافق ہے، کبھی کسی کے اوپر نہیں بتایا ہوا ہے. حالانکہ ابھی میں ادھر شاید غلطی پہ ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو فرماتا ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اور تیرا ایک ہاتھ کاٹا ہوا ہے اس نے، اور تم لہو لہان ہو، اور آپ کا جو تلوار ہے وہ اس کے گردن تک پہنچے، اور کاٹنے سے پہلے اگر وہ بولے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے اس کی گردن نہیں کاٹنی ہے. کیوں؟ اس نے ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو خلاص ہو گیا کام. آپ نے ابھی اس کو قتل نہیں کرنا ہے، اور اگر قتل کیا تو اللہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ کرے گا. تو مولانا صاحب، فتوے اپنے پاس سنبھال کے رکھو، سیاست کرو، دلیری کے ساتھ سیاست کرو. ہم بھی علماء کے جو اس کے پیروں کے جوتے کے دھول بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو علماء سے دور کیا، آپ نے لوگوں کو مساجد سے دور کیا، آپ لوگوں نے فتنے شروع کر دیے. وہ وقت تھا کہ جب عمران خان کے دور میں ایک چیز اگر 3 روپے بڑھ جاتا تھا تو آپ لوگ کہتے تھے کہ وہ پہاڑ جو ہے نا گر گیا. ابھی وہی چیزیں ہیں جو 3 روپے کے بجائے 75% یا 60% وہ بڑھ گئے. آپ لوگ ایسے خاموش ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے بچے کو وزارت مل گئی، اور آپ اتنے خوش تھے کہ چلو بھائی میں بھی جو صدر ہاؤس ہے یہ میں بھی دیکھ لوں گا. لیکن الحمدللہ آپ کو اللہ نے یہ نصیب نہیں کیا. آپ کو تو تپش لازم ہوگی. اور آپ لوگ کیوں ابھی انتخابات سے دور بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر انتخابات آ گئے تو 99% لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ پھر 1% میں مسلم لیگ کیا کرے گا، جماعت اسلامی کا کیا کرے گا، زیبرا گروپ کیا کرے گا، میلو گروپ کیا کرے گا.
یہ جو چھوٹی موٹی چیوٹیاں ہیں یہ لوگ کیا کریں گے؟ مولانا صاحب سیاست کرو دلیری کے ساتھ، جس طرح ایک عمران خان ہے اور سب کے ساتھ اکیلے لڑ رہا ہے. لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ پاکستان کے لوگ ابھی جاگ گئے ہیں. ابھی بہت دور کی بات نہیں ہے، چاہے باجوہ ہے چاہے کوئی اور ہے، ابھی انشاءاللہ راہ راست پر آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پورا آرمی اس طرح تو نہیں ہے. پاکستان کی آرمی کو تو سلوٹ ہے، لیکن وہی لوگ جو اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے مفادات، اپنی انا میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہو. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ، چاہے پاکستان کے عوام ہو چاہے پاکستان کا آرمی ہو. انشاءاللہ یہ زندہ و تابندہ ہوں گے. اور اس میں جس بھی جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خلافت یا خلاف گئے ہوئے، تو انشاءاللہ بہت جلدی ٹائم آئے گا اور انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں ابھرے گا، روشن ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ ایسے روشن ہوگا کہ ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کو کئی طرح کے لوگوں نے کہا، لیکن الحمدللہ پاکستان رہ گیا اور آج یہ زندہ و تابندہ ہے. میں ایک بار پھر مولانا صاحب کو کہتا ہوں، مولانا صاحب آپ کا عزت سر آنکھوں پہ. ابھی اللہ کو علم ہے کہ آپ عالم ہو یا نہیں ہو، میں وہ یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ ہمارے باپ کی عمر کے ہیں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے لیے کسی کے اوپر کفر کا، قادیانیت کا فتویٰ نہیں لگاؤ. بہادر بنو، بہادری سے مقابلہ کرو، اسمبلی کے اندر آ جاؤ، پھر جو بھی کچھ کرنا ہے تو کر لے. آج آپ کی زیادتیوں کی وجہ سے، آپ کی اس فرعونیت کی وجہ سے لوگ پاکستان کے آج تتر بتر ہو گئے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر ابھی کیا فتویٰ لگاؤ گے یا کیا سرٹیفکیٹ مجھے دو گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علماء بہت سے ہیں پاکستان میں. دیکھو طارق جمیل صاحب کو، دیکھو طیب صاحب کو، دیکھو مولانا طیب صاحب، اور بہت سے مفتی ہیں، تو اس کو بھی دیکھو. وہ کیوں جو ہے نا نہیں کہتے کہ عمران خان کافر ہے، یہودی ہے؟ کیا صرف آپ کا جو ہے نا یعنی وہ علم اتنا قوی ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی جو ہے نا فتویٰ اور سرٹیفکیٹ اس کو دے سکتے ہو؟
ابھی یعنی پاکستان میں 99% لوگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحریک انصاف کے ہیں، تو کیا یہ 99% لوگ سب کافر ہیں؟ صرف آپ کے اور آپ کے جو فالوور ہیں، یہ جو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، نازیبا جو ہے نا زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی بولتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے خواب میں، کوئی بولتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، سیاست ہے، سیاست کرو یار، سیاست کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے سود کو، رشوت کو، خرید اور فروخت، یہ جو لوگ آپ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح لیتے ہو اور بھیجتے ہو، اس کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ زرداری نے کیا کیا سندھ ہاؤس میں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امپورٹنٹ حکومت کیسے آ گئی جس میں آپ بھی شامل ہو؟ خدا کا قسم جو ہے نا آپ اٹھا کے جو ہے نا بولو، کیا آپ کو جو ہے نا علم نہیں ہے اس کا؟ کیا باجوہ صاحب کو معلوم نہیں ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فتوے نہیں لگاؤ۔ دیکھو، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اللہ نے ایماندار نہیں بنایا ہوا ہے، آپ ایماندار نہیں ہو۔ آپ نے ملک کے لاکھوں روپوں کے لسی پی ہوئی ہے، آپ ایک سیٹ پہ ڈیزل کے پرمٹ پہ بک جاتے ہو، جو کہ عمران خان نہیں بکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو توفیق دے دے کہ داڑھی بھی رکھے، لیکن اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی لیکن ایماندار ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ لوگ اس کے اوپر ملین ملین روپوں کا، ڈالروں کا اعتبار کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایک پیسے کا اعتبار نہیں کرتا ہے۔ حکومت امپورٹنٹ کے اوپر تھوڑے پیسوں کا بھی جو نا وہ لوگ اعتبار نہیں کرتے، تو پھر آپ لوگ اچھے ہو گئے یا وہ آدمی اچھا ہو گیا؟ یار خدا کے لیے سیاست کو سیاست رہنے دو۔ یعنی اس دور تک نہیں جاؤ کہ کبھی آپ کہتے تھے کہ بے نظیر جو ہے نا، بے نظیر کی حکومت حرام ہے، عورت مرد پہ حکمران نہیں ہو سکتی، حرام ہے، پھر اسی کی جھولی میں بیٹھ جاتے تھے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا سیاست ختم کیا۔ مسلم لیگ شہباز نے کیا کیا؟ نواز شریف کا جتنے سالوں کا محنت تھا یا کچھ بھی تھا، سب لوگ آپ لوگوں سے چلے گئے۔ آپ لوگوں سے تو پھر زرداری بھی اچھا ہے کہ ایک بھٹو تھا جو کبھی جو ہے نا پھانسی ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا اس نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے سیاست کو سیاست کی طرح رہنے دو اور فتوے نہیں دو، کیونکہ آپ کے فتوے سے کوئی نہ کافر ہوتا ہے، نہ یہودی ہوتا ہے، نہ جنتی ہوتا ہے اور نہ جہنمی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا خود معلوم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے کہ آپ جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ لیکن جو کام آپ نے کیے ہوئے
جو یتیموں کے زمینیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، تو اللہ تو کہتا ہے کہ یتیموں کا مال نہیں کھاؤ. جو ہمارے پیسے آپ لوگوں نے کھائے ہوئے، تو اللہ تو کہتا ہے کہ نماز بھی آپ کو چھوڑ دوں گا. دوسری یعنی نماز بھی چھوڑ دوں گا، مشکل نہیں ہے آپ کو. زکوٰۃ نہیں دیا وہ بھی اللہ کے لیے ہے، وہ بھی جو ہے نا اللہ شاید چھوڑ دے گا. روزے اللہ کے لیے شاید وہ بھی چھوڑ دے گا. لیکن دوسرے کا حق، یہ جو آپ نے کتنے ملین لوگوں کے کھائے ہوئے، پاکستان کے ایک ایک بچے کے پاس آپ جاؤ گے، اس سے معافی مانگو گے، اور اگر وہ معاف کرے تو. نہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ جنت کی جو نا ٹکٹیں نہیں باندھو. اور جہنم کا یہ ٹکٹیں جہنم اور جنت کے اپنے پاس رکھو، کیونکہ میرا مالک خالق رازق ارحم الراحمین ہے. 100 سال کے گناہ ایک ہی استغفر اللہ پہ جو دل سے ہو معاف کر دیتا ہے. 100 سال کے گناہ تو ٹکٹیں نہیں باندھو. اور آپ لوگ اور مسلم لیگ، یہ جو آپ ابھی یہ امپورٹڈ لوگ ہیں، یہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو تو یار حرام حرام ہی نہیں لگتا ہے. حرام تو آپ لوگ ایسے کھاتے جیسے لوگ گاجر مولی کھاتے ہیں. وہ بھی اپنے نہیں، کیونکہ اگر اپنا ہوں گے تو وہ بھی آپ احتیاط سے کھاؤ گے. لیکن اگر دوسرے کی کھیتی پہ چلے جاؤ گے تو وہ ایک دن کے لیے ہوتا ہے نا. جس طرح آپ لوگ کئی ہفتوں کے لیے کئی دنوں کے لیے آئے ہوئے، تو آپ لوگ یہ حرام ایسے کھاتے جیسے گاجر مولی. کیونکہ 245 ہے یا 248 جو بیگ بھرے ہوئے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، وہ کس طرح گئے؟ وہ حلال کے تھے. ہم لوگ تو مزدوری کر کے جو نا 1 لاکھ روپے نہیں بچا سکتے. آپ لوگ کے بچے کل جو ہے نا پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب 10 سال کے ہوتے تو وہ پھر ملینئر ہوتے. تو ہم لوگ کو بھی کوئی ایسی جو ہے نا کوئی جگہ بتا دے تاکہ ہم لوگ بھی ایسے ہو جائے اور ہمارے بچے بھی ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ بھی واپس اپنے ملک میں آ جائے. انشاءاللہ پشتو میں بھی جو ہے نا باتیں کریں گے، پشتو میں بھی ریکارڈ کریں گے، اور اردو میں بھی ریکارڈنگ ہوگی، اور آپ لوگوں کو پاکستان کی سیاست سے باخبر رکھیں گے. انشاءاللہ اگلی باری پھر انشاءاللہ تحریک انصاف کو ہوگی، اور انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم پھر عمران خان ہی ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. جتنے بھی پاکستان میں سیلاب زدگان ہیں اس کا خیال رکھیں. پھر میں خاص کر یوٹیوبر جتنے بھی ہیں، جس میں عمران خان صاحب ہیں، اور جس میں سمیع ابراہیم ہے، دوسرے لوگ ہیں، دوسرے جن نے بھی اپنے کیمپ لگائے ہوئے اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے دے، اور اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد.